نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، ہمارے جو مستقل دروس ہیں ان میں سے ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور ہر جمعے کے روز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درس ہوتا ہے۔ تو آج جو سلسلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے منقطع ہوا تھا، آج وہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تو آج کا جو سیرت النبی میں وہ حضرت ابن اسحاق نے، ابن ہشام اور وہ ابن اسحاق، یہ وہ سب سے پہلی سیرت النبی پر کتابیں ہیں جو سب سے پہلے لکھی گئی ہیں۔ ابن ہشام اور پھر آگے ان کو ابن اسحاق نے آگے نقل کیا۔ بہت مشہور معرکۃ الآراء کتاب ہے، اور یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے لکھی گئی ہے۔ اور باقی جتنے بھی بعد میں آنے والے سیرت نگار ہیں، کوئی بھی سیرت نگار اس کتاب کے بغیر سیرت النبی پر نہیں لکھ سکتا۔ تو یہ اس کتاب نے کہا کہ عتبہ بن ربیعہ، یہ آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اور دنیا کے ہر سوسائٹی میں چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر زمانے میں سب سے نمایاں ہوتے ہیں۔ کوئی سیاست میں ہوتا ہے، کوئی عقل و شعور، حکمت، وزڈم میں نمایاں ہوتا ہے، کوئی مختلف فنون ہوتے ہیں، مختلف فیلڈ آف لائف ہوتی ہیں، زندگی کے مختلف میدان ہوتے ہیں، تو مختلف میدانوں میں لوگ بڑے نمایاں ہوتے ہیں۔ تو یہ انہی عرب کے اہم ترین افراد میں سے ایک ہے۔ یہ کان سیدن ذا بصیرت، ابن ہشام کہتے ہیں کہ ایک تو بات ہے کہ یہ آدمی بڑا صاحب بصیرت، انٹلیکچول پرسن تھا، دانشور تھا، اور ظاہر بات ہے جو دانش، حکمت، علم میں آگے ہوگا وہ قوم کا سردار بھی ہوگا، لوگ اس کو مانیں گے۔ وَرَائِن فی قومہ، اپنی قوم میں صاحب بصیرت اور صاحب رائے تھا۔ قال فی نداء قریشن، فی نادی قریشن، اس نے قریش کے ایک مجلس میں یہ کہا، یا معاشر قریش، او قریشیو، الا اقوم الی محمد فاکلمہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ایسا نہ کروں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور جا کر آپ سے بات چیت کرتے ہیں، بات میں کرتا ہوں۔ وہ یہ جتنی یہ سارا معاملہ ہے، تو جو چاہتے کیا ہیں؟ گھر گھر میں مسئلہ بن گیا ہے، ہر گھر میں ایک مسئلہ ہے، ہر آدمی کا ایک مسئلہ بن گیا، پورے عرب کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، تو چلو شاید بات چیت سے مسئلہ یہ حل ہو جائے، اور میں ان پر کچھ معاملات پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں سے کسی بات کو قبول کر لیں، اور پھر ہم مل کر ان کے مطالبے کو پورا کر لیں گے، اور اس طرح وہ ہم اور ان میں جو معاملات ہیں یہ طے پا جائیں گے، اور وہ رک جائیں گے ہمارے آباء و اجداد کو اور ہمارے طرز زندگی کو غلط کہنے سے۔ تو یہ فقالوا بلا یا ابا الولید، تو قریشیوں نے جواب دیا کہ اچھی تجویز ہے، جاؤ کرو، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تو ان سب نے الاؤ کر دیا، اجازت دے دی عتبہ بن ربیعہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرنے کے۔ قم الیہ فکلمہ، انہوں نے کہا جاؤ بھائی بات چیت کرو۔ فجاء عتبہ حتی جلس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہاں سے منظوری لے کر، تمام اہل قریش سے منظوری لے کر پھر وہ چلا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. فقال یا ابن اخی، کہنے لگا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعلق قبیلہ قریشی سے تھا، اے ہمارے بھائی کے بیٹے، انک منا حیث قد علمت من الشرف فی العشیرۃ والمکانۃ فی النسب. بھائی تم جانتے ہو آپ کا تعلق کس خاندان کے ساتھ ہے، آپ ہم میں سے کتنے عزت والے ہیں، معزز ہیں، صاحب شان، صاحب مرتبہ، بہت عالی مرتبہ، چونکہ قبیلہ قریش آپ کا تعلق ہے. اور پھر قبیلہ قریش میں جو خانہ کعبے کے متولی حضرت عبد المطلب، ان کے آپ پوتے ہیں، تو آپ کا ایک بہت بلند مرتبہ ہے. اور پورا عرب، پوری دنیا خانہ کعبہ کے اور آپ کو مذہبی اور سیاسی اور ہر قسم کی سیادت اور قیادت آپ کو نصیب ہے. آپ جانتے ہیں بڑے بالکل باخوبی ہیں آپ اپنے مرتبہ مقام اور اپنے شان سے. وَإِنَّكَ قَدْ أَتَيْتَ قَوْمَكَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ فَرَّقْتَ بِهِ جَمَاعَتَهُمْ. مسئلہ یہ ہے، آپ نے کچھ ایسی باتیں شروع کر دی ہیں، آپ وہ کچھ لے کر آ گئے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ ہے. اٹس ناٹ اسمال تھنگ، بگ میٹر ہے کہ آپ کے اس پیغام سے جس کی آپ تبلیغ کرتے ہیں، ہماری جماعت کو اس نے پارا پارا کر دیا ہے، خاندانوں کو تقسیم کر دیا ہے، فیملیوں کو تقسیم کر دیا ہے. یاد رکھیں، آگے انشاءاللہ میں چل کر عرض کروں، یہ جتنے بھی غلط لوگ ہوتے ہیں یہ پہلی دعوت دیتے ہیں اتحاد کی. ہم اس کو اتحاد کو پارا پارا نہیں کر رہے. اس نے بھی سب سے پہلا مسئلہ کیا اٹھایا، آپ کی تبلیغ سے اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے، ہم بکھر گئے ہیں، ہر گھر کا مسئلہ بن گیا یہ مسئلہ. وَصَفَحَتْ بِهِ أَحْلَامُهُمْ. لیکن آپ کی جو گفتگو ہے نا، اس سے ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے نا، یہ پاگل بن گیا ہے، یہ بیوقوف ہو گیا ہے، وہ آپ کی باتیں ماننے لگ گیا ہے. یہ یاد رکھیں ہمیشہ. اور یاد رکھیں، جب کسی قوم کا نوجوان طبقہ یہ بیدار ہو جائے نا، تو پھر انقلاب سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. میں انشاءاللہ اس پر تبصرہ بعد میں کروں گا. تو یہی باتیں کی، یہ کیا جی، ہم یہ آپ نے کیا باتیں شروع کر دیں. فاسمع منی عارض علیک مورن تنظر فی لعلک، فرمایا تقبل منہا بعدہا. اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ پر کچھ باتیں پیش کروں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ میری باتیں سننی ہیں، اور آپ نے ان میں غور و فکر کرنا ہے. یعنی بغیر غور و فکر کے جواب نہیں دینا، خوب سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے. اور ان میں سے ہمارا یہ نہیں اب سب مان جائیں، کچھ مان لیں. میں بات اپنی مکمل کروں گا، میرا یہ بھی نہیں کہ اب سب مانیں. اگر کچھ بھی مان گئے نا تو ہمارے لیے اتنا بھی کافی ہے. ظالم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ یہی کہتے ہیں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ابا الولید. حق والے ایسے ہی ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو الولید اس کی کنیا تھی. فرمایا کہو، کہہ تو کہو، کیا کہنا چاہتے کہو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں قدم قدم پر ہمارے لیے ہزار ہزار لیسن سبق ہیں، جن کی کہ ہر موڑ پر فرمایا قال یا ابن اخی. اب اس نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا بڑے نرم مزاج میں. اے میرے بھائی کے بیٹے، یاد رکھ لیں، یہ سارے چیزیں دانش مند وہ ہوتا ہے جو کسی بات کی گہرائی تک جائے. یہ آدمی کل تک تو میرا دشمن تھا، آئے بڑا نرم کیوں ہو گیا ہے. اے میرے بھائی کے بیٹے، کل تک تو انہوں نے مقاطع کیا ہوا تھا، کل تک تو یہ خون کے پیسے بنے ہوئے تھے، آج بڑے نرم ہیں. آئے بھائی بھی یاد آ رہا ہے. یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، ان کنتا انما تريد بما جئت به من هذا الامر مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا مالا.
آپ یہ جو معاملہ فرما رہے ہیں، جو تبلیغ کرتے ہیں، جو کچھ آپ لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، اس کا مقصد اگر ہے مال جمع کرنا تو بالکل کلیئر آپ ہمیں بتا دیں، ہم اتنا مال و دولت دیں گے، اتنا مال و دولت دیں گے کہ آپ سب سے مالدار ہوں گے، ہم میں آپ سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں ہوگا۔ یاد رکھ لو، دشمن ہمیشہ، یہ دشمن کے ٹیکٹ ہیں، یہی دشمن کے طریقے ہوتے ہیں۔ ہمارے مسلمان لوگوں کو بھی، خصوصاً جن لوگوں کے ہاتھ میں قوم کی باغ لگام ڈور ہے، ان کو سوچنا چاہیے، اور سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے، اور حکمرانوں کو سوچنا چاہیے۔ یہ کوئی آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ ڈے ون سے یہی ہے۔ پہلا ہم کیا کرتے ہیں؟ مال دیتے ہیں، مال پیش کرتے ہیں۔ یہ سب کو سوچنا چاہیے، دشمن ہمیشہ سب سے پہلے لالچ پیش کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مال، ہم آپ کو مال دینے کے، کیونکہ آسان طریقہ ہے، ایزیلی ہم آپ کو اتنا مال دیں گے، اتنا مال دیں گے کہ جناب آپ سے بڑھ کر کوئی مالدار ہم میں نہیں ہوگا۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ شرفن سب ودنا کا علینا حتیٰ لا نقطع امرن دونک، اگر آپ کی اس جد و جہد کا مقصد ہے عزت حاصل کرنا، بڑا بننا، اقتدار حاصل کرنا، تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اور ایسا سردار بنائیں گے کہ کوئی بھی بات آپ کا فیصلہ ہمارے لیے حرف آخر ہوگا، ہم آپ کی ایک بات کی بھی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ بس آپ اس کام سے یہ چھوڑ دیں، سردار ہم آپ کو بنا لیتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ مُلْكًا مَلَّكْنَاكَ عَلَيْنَا، اگر آپ کا اس ساری جد و جہد کا مقصد ہے بادشاہ بننا، ملک حاصل کرنا، تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، بات چیت کر لیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، ہم یہ سارے معاملات آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي يَأْتِيكَ رِيًّا تَرَاهُ لَا تَسْتَطِيعُ رَدَّهُ عَنْ نَفْسِكَ طَلَبْنَا لَكَ الطِّبَّ وَبَذَلْنَا فِيهَا أَمْوَالَنَا حَتَّى نُبْرِئَكَ مِنْهُ، اگر یہ کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، یہ کوئی خلل ہے، کوئی بیماری ہے، ہم آپ کا علاج کرائیں گے، اور ایسی بیماری کہ آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، تو ہم آپ کو ایسا علاج کرائیں گے، دنیا بھر کے بہترین ڈاکٹر، بہترین حکیم، بہترین ماہرین سے آپ کا علاج کرائیں گے، اور آپ کے علاج معالجے پر آپ کا کوئی پیسہ پائی خرچ نہیں ہوگا، ہم کریں گے۔ اگر یہ معاملہ ہے، اگر آپ کی کوئی جسمانی کیفیت ایسی ہے، تو پھر ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ فقال لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ ساری اس نے جتنی بھی باتیں پیشکش جو آفریں کرنی تھیں اس نے کر لی نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افرغت بالولید، بات ختم ہو گئی ہے کہ مزید کچھ کہنا چاہتا ہے تو ابھی کہہ سکتا ہے، میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے تجھے ایک اور موقع دے رہا ہوں، فارغ ہو گیا بھائی، جو کہنا تھا کہہ لیا؟ قال نعم، اس نے کہا یس، بس میں نے یہ کچھ کہنا تھا۔ قال فاسمع منی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا جواب سن، اب میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان بڑا رحم والا، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اس ذات نے اس کتاب کو نازل کیا ہے جو بہت رحمان اور رحیم ہے، جو اپنے بندوں سے پیار کرنے والی ذات ہے، جو بندوں کی نجات چاہتی ہے، وہ ذات جو چاہتے کہ میرے بندے نجات پا جائیں، جہنم سے بچ جائیں،
دنیا کی مصیبتوں سے بچیں، آخرت کے عذاب سے بچیں، یہ اس کی کتاب ہے، اس میں صرف خیر ہی خیر ہے، تمہاری خیر ہے، تمہاری بلائی ہے، اس میں تمہارے دنیا کا نفع ہے، تمہاری آخرت کا نفع ہے۔ فرمایا کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیتیں ڈیٹیلڈ ہیں، تفصیل ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ان کلیئر ہے، جو سمجھ میں نہ آئے، جو کسی کو بات کو سمجھ نہ سکے، تمہاری زبان میں نازل ہوا ہے۔ یہ وہ ایسی زبان بھی نہیں کہ جس زبان کو تم نہ سمجھے، یہ وہاں یہ بات آ سکے ذہن کے، شاید میں نے جو بات کی ہے وہ مطلب نہ ہو، یا فرمائیے تمہاری زبان میں نازل ہوئی ہے، جو زبان تم بولتے ہیں صبح و شام اسی زبان میں نازل ہوئی ہے، ڈیٹیلڈ ہے، مفصل ہے، کلیئر ہے۔ لعلکم لقوم یعلمون، بس اس کے لیے صرف تھوڑا سا ایک چاہیے، ایک ہی چیز چاہیے، اگر انسان میں سچائی، حقانیت کو حاصل کرنے کا جذبہ ہو، علم ہو، یہ علم ہو، اگر کوئی سمجھ علم ہے اس کے پاس تو پھر تو اس کے لیے بہت کچھ ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ پر علم کے دروازے بند کر لے، جہالت جاہر رہنے کا فیصلہ کر لے، تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ فرمایا بشیرا و نذیرا، یہ کتاب ایسی ہے جو حق ماننے والوں، حق پر چلنے والوں کے لیے خوشخبریاں لے کر آئی ہے، اور حق کے منکرین، حق کا انکار کرنے والے اور باطل پرستوں کے لیے کو وارن کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے آئی ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، گول مول مسئلہ نہیں ہے، کلیئر باتیں ہیں، اس میں وارننگ بھی ہیں اور اس میں بشارتیں بھی ہیں۔ بشارتیں ہیں حق والوں کے لیے اور کلیئر وارننگ ہیں باطل والوں کے لیے، غلط راستوں پر چلنے والوں کے لیے کلیئر بات بتا دی گئی ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، اور نیکی پر چلنے والوں کو نفع کیا ملے گا بتا دیا گیا ہے، کلیئر ہے، تمہاری زبان میں ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اسے منہ پھیرا، اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اس کو صرف سن کر غور و فکر ہی کر لے۔ بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے، اس ذات کی کتاب ہے کہ جو ساری کائنات کا خالق مالک ہے، اپنے وجود پر تو غور و فکر کر، تجھے یہ وجود بخشا کس نے؟ جس نے تجھے یہ زندگی بخشی ہے نا، یہ اسی کا پیغام ہے۔ سن پہلے اس کو، پھر سمجھ، غور و فکر کر، اس کے بعد فیصلہ کر کس طرف جانا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ اور اب اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا سنایا؟ قرآن۔ کیا سنایا؟ اللہ کا پیغام، سچی باتیں، حق کی باتیں، نفع کی باتیں، فائدہ مند باتیں۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ جناب ہمارے دلوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم آپ کی باتیں نہیں سنیں گے، ہم آپ کی باتیں نہیں مانیں گے، ہم سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ سمجھنا تو دور کی بات ہے، سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہر آدمی فیصلہ کرے اس بات کا۔ مما تدعونا الیہ وفی آذان وقر، بھائی جو ہم غور و فکر کرتے ہیں، سوچنا یہ ہمارا کام، ہم تو سوئیں گے، کھائیں گے، سوئیں گے، سوچیں گے نہیں۔ وفی آذان وقر، ہمارے کانوں میں بوجھ پڑا ہوا ہے، ہم ان کو سنیں گے بھی نہیں،
چونکہ اگر سن لیں تو پھر کچھ تھوڑا بہت غور و فکر کرنے تو پڑتا ہے نا. سنیں یہ ہر مسلمان اپنے رویے کی خود ہی تجزیہ کرے. آج ہمارا کیا رویہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ بنتا ہے سننے کا. کیا ہم سنتے ہیں؟ جمعے کے نماز عین خطبے کے وقت آئیں گے، حرام کے گھر میں بیٹھے ہوئے وقت ضائع کرتے ہیں. کوئی ہے کہ چلو آ کر کو اللہ رسول کی دو باتیں سن لیں. اچھا یہ پیغام نہیں آتے یار، وہاں ہی سن لو. گھر میں بیٹھے ہوئے آج کے زمانے میں کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دو گے؟ میں دیکھتا رہتا ہوں. کیا یہ نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ وقت نہیں ہے. یہ جتنے جھوٹے دنیا کے لفنگوں کی باتیں سننے کے لیے تو ہر آدمی کے پاس وقت ہے. دیکھ لیں جس کو میری اس بات پر شک ہے نا، میرے پاس آج میں آپ کو بالکل ڈاکومنٹڈ بتاؤں گا، فیکٹس اینڈ فگر میتھمیٹیکل بتاؤں گا کہ آج کے انسان کا رویہ اور اس وقت کا رویہ ایک جیسا ہی ہے. ایسے ہی ہے. سننا بھی گوارا نہیں ہے اور بہانے سادیاں ہیں. کبھی زبان کا مسئلہ میں سمجھ نہیں آتی، کبھی وقت کا بہانہ، کبھی کوئی بہانہ. اصل بہانہ یہ نہیں ہے، بہانہ وہی ہے جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے. وفی آذان وقرم، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے جی. ہم فرمایا لچے لفنگے گانے سنن دے تے تیرے کو سب کچھ ہے، قرآن سنن واسطے اور سمجھن واسطے تیرے کو ٹائم نہیں ہے. گندی تعلیم بچوں کو دلانے کے لیے تیرے پاس پیسے بھی ہیں، اور صاف ستھری دینی تعلیم کے لیے ہزار بہانے ہیں. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان پردے ہیں جی. مولوی صاحب تھوڑی گلیں سمجھ ہی نہیں آؤندی. تینوں دنیا جاندی ہے گلیں سمجھ آ جاندی نے، بس یہی نہیں سمجھ آؤندی. فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ اپنا عمل کریں، ہم اپنا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میں کوئی غیر نہیں ہوں، ایسی بات نہیں ہوں، میں بھی تم ہی میں سے ہوں. میں ایسا نہیں ہوں کہ میرا اور تم میں کوئی مناسبت نہیں ہے. مجھ میں اور تم میں مناسبت ہے. میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو. کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا بات ہے؟ میری بات کو سننا، سمجھنا، غور و فکر کرنے کی تکلف کیوں کرتے؟ ایک بات مختصر، اگر لمبی چوڑی باتیں سننے کی نہیں ہے وقت، یہ تو سمجھ سکتے ہو نا، انما الہکم الہ واحد، تمہارا اور میرا دونوں کا خدا ایک ہے. اتنا تو سمجھ سکتے ہو نا. خود اپنی زندگی پر غور و فکر، اپنے جسم پر تو سوچ لو، اپنے گرد و پیش کو تو سوچ لو، پھر نتیجہ خود نکالو. یہ تجھے وجود کس نے بخشے ہیں؟ یہ پانی سے تجھے یہ اتنے مضبوط ہڈیاں، یہ مضبوط دانت کس نے بنائے؟ پانی میں دانت تو نہیں ہوتے، اتنا ساتھ تو نہیں ہوتے. پانی میں یہ اتنی مضبوط ہڈیاں تو نہیں ہوتی. پانی میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو نہیں ہوتی. پانی میں بینڈ ہونے کو یہ جو تو کو کرتا ہے، یہ اسی صلاحیتیں نہیں ہیں. یہ کس نے ہے؟ بھائی جس نے تجھے یہ زندگی دی ہے نا، بس اسی کی بات مان، اسی کے حکم پر چل. فرمایا فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ، اس کے حکم پر سیدھے راستے پر چلو، کھڑے ہو جاؤ، مستقیم ہو جاؤ، فیصلہ کر لو، اپنے دل کے ساتھ ایک تہیہ کر لو کہ ہم نے اس کے راستے پر چلنا ہے، سیدھا چلنا ہے. مختصر ہے اس کا راستہ، سیدھا ہے اس کا راستہ، کوئی کجی نہیں ہے اس میں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے بھائی، جس طرح نیکی کرنے کے لیے حرکت کرنی پڑتی ہے، تو جو گناہ کرتا ہے حرکت اس میں بھی ہے. بلکہ نیکی، ہر نیکی دنیاوی اعتبار سے بھی آسان ہے بنسبت گناہ کے.
اگر تو گناہ کے لیے وقت بھی خرچے، گناہ کے لیے حرکت بھی کرے، گناہ کے لیے پیسہ بھی خرچے، گناہ کے لیے سب کچھ کرے، جو سے آسان کام ہے نیکی، جب نیکی کا معاملہ آئے تو تجھ پر وزن پڑ جائے، تیرے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے، تیرے لیے قرآن و سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، فرمایا وَاسْتَغْفِرُوهُ، پہلی کرو نیت کہ ہم نے چلنا خدا کے راستے پر، ہم نے رکھنا اپنے آپ کو سیدھا، اور اس کے بعد اگر کوئی کمی کمزوری ہو جائے تو پھر خدا سے معافی مانگ لیا کرو، وہ بخشنے والی ذات ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، فرمایا ہلاکت ہے جو خدا کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اپنے نفس کو شریک کریں، یا اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو شریک کریں، یا پتھروں کو شریک کریں، یا شیطانوں کو شریک کریں، یا کسی کو بھی شریک کریں جو اللہ رب العزت کے حکم کے مقابلے میں نفس کی مانے، یا اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے مانے، یا آپ پتھروں کے مانے، یا جن اور شیطانوں کے مانے، فرمایا سب یہ ہلاکت کے راستے ہیں، یہ تباہی کے راستے ہیں۔ یہاں پر آج کا درس ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے چلیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، فرمایا میری دعوت یہ جو پیشکش تم لے کر آئے نا ان میں سے کسی کے لیے بھی نہیں، میری دعوت ان میں سے کسی کے لیے، میں تمہاری نجات چاہتا ہوں، میں تمہاری فلاح چاہتا ہوں، میں تمہاری بہتری کے لیے کر رہا ہوں، اس کا مجھے نفع نہیں ہے، تمہیں نفع ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔